اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عادیات ہے جی، ہم سورہ عادیات ہم پڑھنے لگے اور یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا۔ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے جو کہ اس میں وارز وغیرہ کے لیے جاتے تھے، یعنی تیز دوڑنے والے، بہت ہی تیز دوڑنے والے جو گھوڑے ہوتے ہیں۔ آپ یہ مجھے تو ہسٹوریکل موویز لگتی، اللہ نے اس ہسٹری کو بڑا اچھا وہ بنایا ہوا ہے، بلکہ میں پہلے تو مجھے ہسٹری اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب مجھے جب یہ قرآن حکیم کو پڑھ کے تو پھر سمجھ آئی ہے کہ ہسٹری بے شک ٹھیک ہے کہ اس میں ڈنڈیاں شنڈیاں بھی ہسٹورین سے ماری ہوتی ہیں، لیکن بہرحال آپ نے کبھی کوئی ہسٹوریکل مووی دیکھی ہو تو جب وہ پرانے زمانے کی وار فیئر ہو، یعنی آج کل تو اوپر سے آنکھیں بند کر کے بم گرایا چلو جی چلے گئے، اس زمانے کی یہ بات ہے جب گھوڑے وار کے لیے یوز ہوتے تھے۔ تو وہ جب آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو، میں تو وہ دیکھتی ہوں، تو جب وہ اتنے خوبصورت وہ لگ رہے ہوتے ہیں جیسے ہوا کی طرح وہ تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں، تو مجھے یہ والی آیت یاد آتی ہے، والعادیات ضبحا، کہ وہ جو تیزی سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے ہوتے ہیں، اتنی خوبصورت ان کی چال ہوتی ہے، اور ان کے سوار جو ہوتے ہیں جو ان کے اوپر رائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں اور اتنے پیارے لگتے ہیں، اور اتنے وہ یعنی کہ آپ کے اوپر ان کا واقعی میں ایک امپیکٹ مجھے لگتا ہے، پتہ نہیں شاید مجھے لگتا ہوگا، بہرحال یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہے، فالموریات قدحا، کہ جب وہ کوئی چٹان ان کے راستے میں آتی ہے تو جب وہ اس کے اوپر اپنا پیر ایسے مارتے ہیں تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، مطلب اتنی تیزی سے اور اتنی سخت ان کی وہ پیر کے وہ ہوتے ہیں، یعنی اسٹرائک جو ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے وہ چنگاریاں نکلتی ہیں جب وہ اپنے پیر مارتے ہیں، ان کی مجھے قسم ہے۔ فالمغیرات صبحا، اور جب صبح کو وہ چینج ہو جاتا ہے، یعنی اس رات کو تو کیونکہ ڈارکنیس ہوتی ہے اس زمانے میں، تو خیر بہت ہی پچ ڈارکنیس ہوتی تھی، تو اس میں تو چنگاری نکلتی تھی جب وہ اور جب صبح ہوتی تھی تو وہ کیا ہوتا تھا، وہ چینج ہو جاتا تھا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو اس وقت وہ پھر گرد اڑانے لگ جاتے تھے، یعنی ان کی ڈسٹ بھاگتے ہوں کی وہ پھر ڈسٹ اڑاتے تھے نا، انہوں نے تو نہیں یہ دیکھنا کہ گھوڑے جو سرپٹ دوڑ رہے ہیں، جو اتنی تیزی سے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی نظر ان کا ساتھ نہیں دے سک رہی ہوتی، اتنی تیز وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھائی ہے، اور جو پیر نال مارتے ہیں اپنی زمین کے اوپر، چٹان کے اوپر، تو چنگاری نکلتی ہے، اور صبح کے ٹائم پہ وہ یہ یعنی ایک طرح سے تغیر آ جاتا ہے کہ وہ گرد اڑاتے ہیں۔ فوسطنا بہ جمعا، اور پھر وہ گھس جاتے ہیں دشمنوں کی فوج کے اندر، وہ جو جمع ہوا جتھا آگے سے بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی جس کے لیے وہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر سیدھے جا کے گھس جاتے ہیں۔ یہ کبھی آپ یہ دیکھیں ہسٹوریکل موویز، یہ جو بھی آپ کو تو مجھ سے بہت زیادہ پتا ہوگا، میں تو بیچاری اب ویسے ہی بٹن شٹن دبانے مجھے اور وہ مشکل لگتا ہے، بٹ آپ بچے تو ہسٹوریکل موویز کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پوری یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو کھائی ہوئی قسم ہے یہ پتہ چل جائے گی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے یہ ان کی امپورٹنس کو کنسیڈر کرتے ہوئے، اور ان کی جو بیوٹی ہے اور ان کی جو حقیقت ہے اس کو کنسیڈر، ہر چیز جس کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہوئی ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ اس کی جو ایکنالجمنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور انسانوں کی بھی، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گھوڑے بھی وہ ان کے زمانے میں گھوڑوں پہ ہی جنگ ہوتی تھی، اور یہ اسی طرح سے ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری قسم کھا کے کیا یہ رہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ یقین کر لو کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے،
بڑی ناشکری کرتا ہے، کسی چیز کو وہ مان کے نہیں دیتا، اس کی شکرانہ ادا کرنا تو بعد کی بات ہوتی ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، حالانکہ وہ وٹنس ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ اللہ کی نعمت مجھے ملی ہوئی ہے، مگر وہ اس کا لاقنود، وہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یقین کر لو، یقین کر لو کہ انسان اپنے رب کے لیے پکی بات ہے کہ سخت ناشکرا ہے، حالانکہ وہ اس بات کا گواہ ہے کہ اس کو کتنی کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ اپنے یاد ہے نا آپ کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اس کو تم یاد گن نہیں سکو گے، کاؤنٹ نہیں کر سکو گے، اس کا تم احصاء نہیں کر سکو گے اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو، ہے نا؟ یاد آ گئی ہے نا وہ آئے۔ شکر ہے اللہ کا بیٹا، شکر ہے اللہ کا میری بہنوں، آپ کو وہ پڑھا ہوا جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے دماغ، جب آپ یہ بہت دفعہ پڑھیں گے نا، بہت دفعہ کا میرا مطلب یہ ہے کہ میری بہنوں، میرے بچوں، ساری دنیا کے کاموں میں سے 24 آورس میں سے اگر صرف آپ ہاف این آور نکال لیں، مقرر کر لیں کہ اس میں نے کتاب کو بار بار کور ٹو کور پڑھنا ہے، بیکاز سلیکٹو اس کی اسٹڈی، ٹھیک ہے سلیکٹو اسٹڈی کوئی کسی ریسرچ کے لیے کر رہا ہے تو یس آف کورس اٹس ناٹ رانگ، بٹ یہ کہ اس طرح سلیکٹو آپ لوگوں نے، یعنی اس کو اس طرح سے نہیں کہ فلانی صورت میں روز پڑھ کے سو جاتی ہوں بس ٹھیک ہے کافی ہے، یا وہ 5 صورتیں پنسورہ، یا وہ جو 11 سورہ استغفر اللہ، خیر لوگوں نے اپنی اپنی کوششیں کی ہوئی ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو دس بک از فار یو فرام کور ٹو بی اسٹڈیڈ، صرف بیئر ریڈنگ نہیں، اس کو پڑھنا، علم اس کا حاصل کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بہترین میری امت میں سے وہ لوگ ہیں جو قرآن کا علم چاہتے ہیں سیکھنا اور پھر سکھاتے بھی ہیں دوسروں کو۔ تو کاش کہ ہم ان میں سے بن جائیں، کاش کہ ہم ان میں سے بن جائیں کہ ہم قرآن حکیم کو سیکھ سکیں اور پھر اس کی تعلیم دے سکیں۔ اللہ ہماری یہ دعا قبول کر لے تو میرے خیال میں اس سے بڑی خوش بختی مجھے تو کوئی نہیں لگتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ تو مطلب کہ کیا مسئلہ ہے ہمارا کہ 24 آورس میں سے ہم ایک 30 منٹس نہیں نکال سکتے؟ تو یہ پتہ کیوں نہیں نکال سکتے؟ ہاں کوشش کرتے بھی ہیں تو نہیں نکلتا، ہاں یس مجھے پتہ ہے یہ بات، مجھے بھی یہ پرابلم پیش آئی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی آپ ہی کو آ رہی ہے، مجھے بھی یہ آئی تھی۔ تو میں نے پھر یہ سوچا کہ اگر انسان اتنا اپنے اوپر قادر ہوتا، اپنے آپ کو رینز اس کی کھینچ سکتا اپنی خود سے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو صلاۃ کے ٹائم مقرر ہیں وہ مقرر نہ کرتا، وہ کہہ دیتا کہ دن میں جس وقت تمہارا دل چاہے 5 ٹائمز تم نے 5 تمہاری ہیں صلاۃ کے ہیں، 5 صلاۃ سے وہ تم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی کوئی انسان پڑھتا، میں تو اپنے آپ کو سب سے پہلے سمجھتی ہوں کہ میں شاید کبھی بھی نہ پڑھ سکتی، لیکن جب اس نے ٹائم مقرر کر دیا تو پھر یہ ہو گیا۔ تو اس سے میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا یار میں اپنا نا ایک ٹائم مقرر کر لیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو بتایا ہوا ہے کہ فجر کے ٹائم کے قرآن کو پڑھو، اس وقت تمہیں بہت سمجھ میں آئے گا اور بہت اچھا لگے گا۔ تو میں نے، اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے اس کو اڈاپٹ کیا، اور میں نے کہا کہ دنیا کا کوئی کام ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے اس ٹائم کو صرف اس لیے مخصوص کر دیا کہ میں نے اس وقت اس قرآن حکیم کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بندہ اس ٹائم پہ نہیں بھی پڑھ سکتا، تو پھر میں نے دن کے اندر سے کوئی ایک ٹائم فکس کر لیا۔ جب اچھا جتنے دن میں نے نہیں نا فکس کیا، یقین کرے میں سالوں کے حساب سے بھی، اب مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ میں سال کے حساب سے بھی، سالوں تو نہ اللہ مجھ سے کبھی اس طرح کا کروایا ہو کہ شاید کچھ مہینے یا سال پورا
میں نے قرآن حکیم کو نہ پڑھا ہو. ایسا بھی میری زندگی میں کے اندر ٹائم آیا ہے. اس طرح کی پھر سر کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں چیزیں. یہ آف کورس لائف ہے. لائف آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا اٹ از ناٹ اے بیڈ آف روزز. اس میں بہت سی ٹرائلز اور یہ جو ٹریبولیشنز یہ سب آئیں گی آپ کے اوپر. تو کوئی ایسا پھر میں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا واپس اور میں نے پھر اپنے آپ کو ٹائم مقرر کرنے پہ لگایا. جب تو پھر ہی پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن حکیم ٹائم مقرر کیے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ پکی بات میری لکھ لی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ اپنی ان ساری باتوں کا گواہ بھی ہے. اس کے باوجود وہ اپنے رب کے لیے انسان جو ہے بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. وجہ کیا ہوتی ہے ابھی میں بتا رہی ہوں نا کہ کتنی دیر میں چھوڑی ایک طرح سے چھوٹ گیا تھا. تو کیوں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. کیونکہ دنیا کی بھلائیوں کی جو حب ہے تمہارے دلوں میں وہ بڑی شدید ہے. پکی بات ہے. مجھے تو اپنے اوپر یہ 100% بھی نہیں 200% فٹ نظر آتی ہے کہ جب یہ حب الخیر یہ دنیا کی جو شدید قسم کی محبت ہے جب وہ آپ کو اپنے اندر کھبو لیتی ہے لہو آپ کو غافل کر دیتی ہے اس وقت پھر قرآن سے بھی آپ کو غافل کر دیتی ہے اور وہ غافل ہو جاتا ہے بندہ. کیونکہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. کیونکہ یقیناً خیر کی جو اس دنیا کی بھلائیاں ہیں اس کی محبت جو ہے اس کو بڑی شدید ہوتی ہے. اس لیے پھر وہ باوجود اس کے کہ وہ گواہ ہوتا ہے اپنے اوپر تو بھی وہ اپنے رب کی ناشکری کرتا رہتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے. افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور. کیا تم جانتے ہو کہ جب قبروں کو کھول دیا جائے گا قبروں کو پھاڑ کے کھول دیا جائے گا وحصل ما فی الصدور اور جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو بھی نکال لیا جائے گا باہر تو پھر اس وقت کیا ہوگا. افلا یعلم کیا تم نہیں جانتے کہ جب قبور کو کھول دیا جائے گا قبریں اکھیڑ دی جائیں گی اور سینوں کے اندر کی ساری باتیں نکال لی جائیں گی سامنے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. تو یقین کر لو اس دن ان کا رب اس پوری بات سے بڑا خبردار ہوگا. اس کو بڑی خبریں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. یہ ہماری سورہ عادیات ختم ہو گئی. اس میں اب 11 آیات تھی صرف لیکن یہ ہماری ختم ہو گئی ہے. اب ہم نیکسٹ سورت کی طرف جاتے ہیں اور کائنڈلی میں نے سجیسٹ کیا آپ کو کہ آپ اپنے ٹائم کے اندر سے 24 آورس کے اندر سے 30 منٹس جو ہیں ان کو اس کے لیے اسپیسیفائی کر دیں کہ ہم نے اس ٹائم پہ مقرر ٹائم کے اوپر جو مرضی ہوتا ہے گیم کے لیے. میں کہتی ہوں اتنا کچھ یاد آ جاتا ہے جو قرآن کا خیال آتا ہے تو وہ جو قرآن کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ آ جاتا ہے آپ کے ساتھ سمپتھی کرتا ہے. یار ابھی تو دیکھو تم نے اتنی ساری ابھی تم نے یہ فزکس کا کورس ختم کیا اپنے دماغ کو تھوڑا ریسٹ تو صبر لے جاؤ کر لینا. یہ کون سا بھاگا جا رہا ہے قرآن مجید ادھر ہی پڑھا ہے نا کل کو شروع کر لینا. پھر وہ سمپتھی دکھائے گا آپ کے ساتھ پھر وہ آپ کو ٹیمپٹیشن بھی دکھا سکتا ہے. یار وہ فلانے پروگرام کا ٹائم ہے تمہارے وہ دوستوں نے کہا تھا کہ اس وقت ہم نے ساروں نے اکٹھے ہو کے فلانی گیم کھیلنی ہے تو بھی تم صبر لے جاؤ نا. تو دیکھو یہ بھی تو آخر تمہارا حق ہے نا کہ تم ذرا گیم وغیرہ کھیل لو کوئی ہے نا بچوں. ہاں جی گرینی جو ہے بیچاری اب 75 ایئرس کی ہونے لگی ہے تو میرے بچوں یہ گرینی کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ شیطان آپ کے سامنے آ کے آپ کو بٹ ہی از آلویز وسپرنگ اور گرینی کے کان میں آج بھی کرتا رہتا ہے آج تک کرتا رہتا ہے. تو کون اس سے بچا ہوا ہے؟ کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. تو وہ تو وسپر کرتا رہتا ہے لیکن اگر آپ اس کی وسپرنگ کو اچھا وہ بڑی ہمدردیاں بھی کرتے اچھا پھر آپ کے کسی دوست کی شکل میں وہ ہوتا ہے کہ یار میں تمہارا سنسیئر فرینڈ ہوں تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں غلط مشورہ دے رہا ہوں اس وقت یہ کر لیتے ہیں پھر یہ کر لیں گے میں بھی تمہارے ساتھ پڑھوں گا ایسی کون سی بات ہے.
یہ تو بڑی اچھی کتاب ہے, ہم نے اس کو پڑھنا ہے, لیکن ذرا اس وقت ذرا اوائڈ کر لیتے ہیں نا, نیکسٹ ٹائم ہم پڑھ لیں گے, فلانے ٹائم پہ پڑھ لیں گے. یہ ہوتا ہے ایسے. تو اس لیے یہ ساری باتوں کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہے, ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا لہون اور لعب ہے, تھوڑے سے ٹائم کے لیے, جیسے گیم کا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا, اور لہون ہے, غافل کر دینے والی ہے, شدید, لحب الخیر لشدید. اللہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے انسانوں کے دلوں میں اس دنیا کی بھلائیوں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے, شدید ہوتی ہے. تو یہ بچوں میں سجیسٹ ہی کر سکتی ہوں, میری بہنوں میں سجیسٹ ہی کر سکتی ہوں. اور میں نے آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے کہ جب میں نے ٹائم کو چھوڑا تھا اس کے لیے فکس کرنے کو, تب میں کافی لمبے عرصے کے لیے واقعی میں کبھی قرآن کو کھول ہی نہیں سکتی تھی. عورتوں کے تو ڈیوٹیز ڈفرینٹ ہے نا, آدمیوں کی بھی ڈیوٹیز ڈفرینٹ ہے, اور وہ بھی کوئی آسان نہیں ہے, عورتوں کی دونوں کی ڈیوٹیز بہت ڈفیکلٹ ہیں, لیکن وہ ساری ڈفیکلٹ ڈیوٹیز کرتے ہیں نا ہم, تو یہ ڈیوٹی نہ سمجھ کے کریں, اس کو پیار سے پڑھیں. یہ آپ کے بہت پیارے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انسٹرکشنز بھیجی ہیں اس میں, ٹھیک ہے. تو اس کو ہدایت کی کتاب سمجھ کے اس کو پڑھیں, اور اس میں سے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہدایت کو حاصل کر سکیں. اب ہم سورہ قاریہ پڑھنے لگے ہیں, اور یہ ہے سورہ قاریہ, یہ بھی مکی صورت ہے, اور اس کا نمبر ہے 101. ٹھیک ہے. القاریہ تو مل قاریہ, قاریہ ہوتا ہے, قرا کا مطلب ہوتا ہے دروازے کے اوپر نوک کرنا, اور بڑی شدید نوک کرنا کہ وہ دروازے کو ہلا دینا, اتنی زور سے نوکنگ کرنا کہ دروازہ ہل جائے. ٹھیک ہے. یہ ویسے بائی دا وے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب میں نے بچوں کے لیے وہ کیا تھا نا کام, بکس تھی میری, گرینی نیم ٹیلز دا اسٹوری کے نام سے, یہ اینیملز جتنے بھی اس میں ہیں قرآن حکیم میں, تو وہ میں نے ان کو وہ کیا تھا, وہ یعنی کہانیاں تھا. 2 بچے میں نے کریٹ نہیں کر لیے, اپنے بچے ہی پکڑے 2, ان کو میں نے کہا کہ چلو بھائی تمہیں فارم ہاؤس پہ لے جاتی ہوں, چلو تمہیں زو میں لے جاتی ہوں, تو یہ تمہیں جانور جو ہیں وہ اپنی کہانی سنائیں گے, وہ کہانی جو قرآن حکیم میں. تو اس طرح کی میں نے وہ کیا تھا. تو اس وقت موت کی تھی, موت ہے نا اس میں آئے گا موت کا نام, تو موت کی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ تو کانسیپٹ ڈالنا بچوں کے دماغ میں اس قاریہ کا, یہ تو اللہ کہہ رہا ہے مل قاریہ, تمہیں وما ادراک مل قاریہ, تمہیں نہیں سمجھ آ سکتی قاریہ کیا چیز ہے. تو میں نے کہا اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں. تو میں نے وہ دونوں بہن بھائی میں نے بنائے ہوئے تھے نا, تو میں نے کہا کہ وہ میں نے ایسے کیا کہ بہن جو ہے بھاگتی آتی ہے بھائی کے کمرے میں, اور کہتی ہے میرے وہاں پہ نا ایک میرے کمرے میں موت آ گیا, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے موت سے, آ کے اسے بگاؤ یا مارو یا جو کچھ بھی کرو. تو وہ بھائی آگے سے کہتا ہے کہ اچھا یہ کیا بھائی اتنا ڈرتی ہو موت سے. تو وہ موت آ کے پھر اپنی کہانی سناتا ہے. تو میں اس بچی کو کہتی ہوں کہ یہ کبھی تم سوئی ہوئی ہو اپنے کمرے میں, تو یہ تمہارا بھائی آ کے کبھی تمہیں جگایا اس نے کبھی؟ تو کہتی ہے او گرینی توبہ توبہ, اتنی زور زور سے کھٹکھٹاتا ہے جیسے دروازہ ہی توڑ دے گا. تو میں بھاگتی ہوں, ادھر ادھر گرتی پڑتی بھاگ کے جا کے دروازہ کھولتی ہوں. تو میں نے کہا وہ میری بیٹی, تو نے تو میری مشکل آسان کر دیا, تو نے تو مجھے سمجھانے میں بڑی آسانی دے دی ہے. کہ میں نے کہا کہ ہاں یہ دیکھو جس طرح سے تم بھاگتی, یعنی کہ اتنی, حالانکہ یہ بھائی ہے تمہارا, یہ تمہارا دروازہ نوک کرتا ہے, تو تم گرتی پڑتی دروازہ کھولنے کے لیے بھاگتی ہو. تو میں نے کہا یہ القاریہ, جب وہ موت اس کو کہانی سنا رہا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نوکنگ ہوگی نا, جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک نوکنگ ہوگی اتنی زبردست, جیسے دور نوک کیا جاتا ہے تو اتنی زوردار ہوگی نوکنگ کہ ایسے لگے گا کہ جیسے دروازہ ہی ٹوٹنے لگا ہے. اور پھر کیا ہوگا آگے کی بات میں آگے بتاتی ہوں. پھر کیا ہوگا
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مل قاریہ، یہ کس قسم کی نوکنگ ہوگی؟ وما ادراک مل قاریہ، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا کہ وہ نوکنگ کتنی شدید ہوگی. تھوڑا بہت سمجھنے سمجھانے کے لیے میں نے وہ بچوں کی بک کے لیے میں نے یہ کہہ دیا کہ جیسے آپ جب نوکنگ ہوتی ہے دروازے پہ تو آپ بھاگتے ہیں نا، گرتے پڑتے آپ جا کے جلدی سے دروازہ کھولتے ہیں، تو ایسے ہی ہوگا اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی. تو کیا ہوگا؟ اتنی زوردار نوکنگ ہوگی کہ ہر کوئی اٹھ کے بھاگے گا. تو ہوگا کیا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تو انسان جو ہیں وہ ایک بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، موتس کی طرح، بکھرے ہوئے موتس کی طرح ہو جائیں گے. جیسے کہ وہ موت ہوتا ہے اور اس کبھی آپ نے اس کو چلتے ہوئے زمین پہ دیکھا ہو موت کو، تو وہ بیچارہ ایسے 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 ہو رہا ہوتا ہے، بیلنس نہیں ہو رہا ہوتا، اسے اپنا بیلنس رکھ ہی نہیں سک رہا ہوتا، کیونکہ اس کے اندر اتنا ویٹ نہیں اس کا ہوتا کہ وہ اپنے بیلنس کو قائم رکھ سکے. ایسا دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے کبھی موت کو چلتے ہوئے زمین پہ چلتے ہوئے دیکھے؟ تو وہ ایسے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ انسان جو یہ اپنے آپ کو بہت ہی کوئی بڑی شے فن خان سمجھتا ہے نا، اس کا حال یہ ہوگا کہ یہ اتنا ویٹ لیس ہوگا کہ یہ موت کی طرح یوں 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 گرتا پڑتا اس قاریہ کو سن کے اور بھاگ رہا ہوگا. اور کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور جو پہاڑ اتنے بڑے بڑے تم دیکھتے ہو کہ اتنے ہیوی اور اتنے مضبوط اور اتنے سخت ہیں، یہ کیا ہوں گے اس دن یہ دھن کی ہوئی کلرڈ اون کی طرح یہ اڑ رہے ہوں گے. کلرڈ اون اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے کلرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ پہاڑوں کے رنگ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کوئی ان میں سے کالا سیاہ ہوتا ہے، کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی یہ سارے یہ جو ماربل نکلتے ہیں یہ پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں میں سے کو کاٹ کاٹ کے لے کے آتے ہیں، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ جیسے کلرڈ پہاڑ ہوتے ہیں نا، اس طرح سے اس دن وہ اڑ رہے ہوں گے جیسے کلرڈ اون اڑ رہی ہوتی ہے. اور کیا ہوگا؟ یہ ہوگا، دونوں یہ باتیں ہوں گی کہ تم ایسے گرتے پڑتے جا رہے ہوگے جیسے موت ہوتا ہے. تو ہوگا کیا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو پھر جس کے ویٹس جو ہیں وہ ہیوی ہوں گے، سمجھ میں، وہ ہے جس کے ویٹس ہیوی ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایک بڑی ہی مرضی کی اور پسندیدہ زندگی کے اندر چلا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جس کے ویٹس ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو جہنم جو ہے وہ اس کو ایسے گود میں لے لے گی جیسے بچے کو گود میں لیتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کی فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کی ماں جہنم بن جائے گی. پھر وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ، تجھے کیا پتا کہ وہ ہے کیا شے، تجھے ادراک نہیں ہے کہ وہ کیا شے ہے. نارٌ حامیہ، وہ بھڑکتی بھی آگ ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ میں نے ان بچوں کو فمن، تو وہ مطلب وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے جب میں ان کو کہا تو وہ بچی جو ہے وہ ڈر کے کہتی ہے تو میں تو بہت ہی لائٹ ویٹ ہوں، تو میرا کیا بنے گا پھر. تو پھر میں اس کو نیکسٹ آیت ان کو بتاتی ہوں کہ نہیں، اللہ نے بڑی تسلیاں بھی دی ہوئی ہیں. اگر آپ کے ویٹس جو ہیں اس کے ہیوی ہوئیں گے، آپ کے کاموں کے ویٹس ہیوی ہوئیں گے. اور کون سے کاموں کے ویٹ ہیوی ہو سکتے ہیں؟ اچھے کاموں کے ویٹس. اگر آپ کے پاس زیادہ، آپ کی یعنی کریڈٹ بک زیادہ بھری ہوئی ہوگی اور ڈیٹ میں آپ کے پاس بہت ہی کم 2-4 کبھی کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، تو پھر آپ کا ویٹ جو ہے وہ ہیوی ہو جائے گا. بے شک آپ لائٹ ویٹ ہوں، بے شک آپ بالکل سنگل پسلی ہوں، پتلے سے ہوں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہیوی ویٹ ہوں، بہت ہی موٹے اور تازے ہوں تو آپ بخشے جائیں گے. نہیں، مطلب اس کے موازین کا مطلب پھر میں نے ایسے بچوں کے لیے جیسے بس آپ تو خیر بڑے ہیں، آپ تو ماشاء اللہ سے ویسے ہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے عملوں کا ویٹ، جس کے عملوں کا ویٹ ہیوی ہوگا وہ جو ہے اس کو یعنی کہ وہ اس کا پھر کیا ہوگا
وہ عیشت راضیہ میں ہو، وہ بڑی پسندیدہ لائف اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دے گا. لیکن جس کے ویٹس ہلکے ہوئے، پھر اس کی باڈی ویٹ کا نہیں بات ہے، یہ باڈی ویٹ کی بات نہیں ہے، یہ عملوں کے ویٹ ہیں کہ جس کے ہیوی ہوں گے وہ اس میں جائے گا. تو یہ 11 آیتیں ہیں جی سورہ قاریہ کی. سورہ قاریہ بھی ہماری ختم ہو گئی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اس لیے ہمارے ایک سیشن کے اندر یہ 2-2 3 ہو جاتی ہیں. اب یہ نیکسٹ ہے سورہ تکاثر. یہ بھی مکی صورت ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آپ کو سورہ حدید کی آیت یاد آئی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ جو تمہاری لائف ہے یہ لائب و لہو ہے. اور کیا ہے یہ تمہارا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یاد آئی ہے یہ والی آیت؟ ایسے کہا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جان لو اچھی طرح سے اس بات کو جان لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک تھوڑے ٹائم کے لیے، جیسے تھوڑے ٹائم کے لیے گیم کا ٹائم ہوتا ہے یا میچز ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی گیمز ہوتی ہیں، اس طرح ہے یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہے. اور یہ تمہیں بھلا دینے والی چیز ہے، غافل کر دینے والی چیز ہے. اس کے اندر اٹریکشنز اتنی ہیں کہ تم ان میں کھب کے اللہ کی باتوں سے غافل ہو جاؤ گے. اور اس کی کون سی اٹریکشنز ہیں؟ اس کی خوبصورتی، اس کی بیوٹی، اس لائف کی بیوٹی، اس لائف کے اپنے ان کے اوپر فخر، تفاخر، آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا کہ میرے پاس تو اتنی گاڑی ہیں، میری تو 8 کنال کا گھر میں رہ رہا ہوں. اس قسم کے تفاخر بینہم، آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنے میں بازی لے جانے والے. اور کیا ہوگا؟ مال اور اولاد کی کثرت میں مقابلے کرنے والے تم ہو جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ الہاکم التکاثر. اس کثرت کی دوڑ نے، اس ریٹ ریس نے تمہیں غافل کر دیا. جس کام کے لیے تمہیں اس زندگی میں میں نے بھیجا تھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو میں چلے گئے، یعنی تم نے قبروں کی زیارت کر لی. زرتم زیارت کر لی جو مطلب ہوتا ہے کہ قبروں کو تم نے دیکھ لیا، جا دیکھا. تب تک تم اسی تکاثر میں ہی، تمہیں اس تکاثر نے ہلاک وہ کر دیا، غافل کر دیا اس اپنے اصل مقصد سے لائف کے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد تھا تمہیں بھیجنے کا. یاد ہے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ملک میں کہ میں نے یہ زندگی اور موت پیدا ہی اس لیے کی ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اور اللہ نہ کرے ہم نے اپنی زندگی کو اس لہو اور لائب چیز میں اور زینت اور تفاخر اور تکاثر فی الاموال والاولاد میں نے بڑے واجی واہ، میرے تو 11 بیٹے ہیں، میرے تو 4 بیٹے ہیں، تمہارا تو ایک بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہوتے تھے؟ اتنی زبانیں چلاتے ہوتے تھے، اپنے صرف بیٹوں کی وجہ سے فخر کرتے تھے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں تمہاری اس جو ریٹ ریس میں تم پڑ گئے ہو، تکاثر کی، یہ جو ایک دوسرے سے کثرت، یعنی ایک دوسرے سے بڑائی لینے میں تم جو آپس کی میں پڑ گئے ہو چیز میں، تو اس نے تمہیں یہاں تک کہ تم مرنے کے قریب بھی جا پہنچے تو تمہاری یہ حالت بدلی نہیں. تم اسی تفاخر، اسی تکاثر، اسی زینت، اسی لہو کے پیچھے لگے رہے. تو پھر کیا ہوا؟ کلا سوف تعلمون، تو یقین کر لو کہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، عنقریب پکی بات ہے، ہرگز پکی بات ہے کہ تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، پکی بات ہے کہ پہلے تو تمہیں علم ہوگا، علم الیقین آئے گا. میں ابھی اس کو کلیئر کروں گی. پہلے تو تمہیں علم الیقین آئے گا کہ یہ بات جو ہے پکی ہے، اس کا علم آپ کو آئے گا. پہلے پہلا سٹیج کیا ہوگی؟ علم. آپ اس کو جانیں گے کہ ہاں یس یہ ہے بات. ثم لترونها عین الیقین، پھر اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے، آئی وٹنس بن جاؤ گے.
उस हकीकत को उस वक़्त फिर तुम ऐन यकीन आई विटनेस बन जाओगे। सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तो फिर उस आई विटनेस बनने का उस वक्त तो कोई फ़ायदा नहीं ना होगा। फिर तुम उस चीज़ के बारे में जो नेमतें तुम्हें दी गई थी उनके बारे में तुमसे हरगिज़ ज़रूर सवाल किया जाएगा। लाम और नून दोनों, ये लाम सवाल तो तुसल हो गया ना, तुसलो सवाल के लिए तो वो लफ्ज़ है, लाम और नून जो है ये ताकीद के लिए, स्ट्रेस देने के लिए है कि हरगिज़ ज़रूर तुम्हें उस दिन पूछा जाएगा। किस बात के बारे में? तुम्हें नेमतें दी हुई थी उनके बारे में फिर तुमसे सवाल किया जाएगा। अब याद कर लें वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पीछे क्या कहा था कि इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, बड़ा ही नाशुक्र है इंसान अपने रब के, सूरह आदियात के अंदर अपने रब के लिए बड़ा ही नाशुक्र है। तो फिर उस वक्त में, अब ये जो मैंने पहले भी मेरा ख्याल है आपको ये वाज़ेह की थी बात कि 3 स्टेजेस होती हैं यकीन की, यकीन करने की 3 स्टेजेस होती हैं। कोई आपको बाहर से आके कहता है कि वहाँ फलानी जगह आग लगी हुई है, ये देखो हमारे G8 में या कहीं भी आग लगी हुई है, मुझे तो सेक्टर्स का इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन फलानी जगह पे आग लगी हुई है वो आके कहता है, तो आप कहते हैं हाँ यार लगी होगी। ये आप उसकी उस बात का इल्म ले लेते हैं, यानी आप जान लेते हैं कि फलां जगह आग लगी हुई है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं और उसको देखते हैं, लतरहुन्नहा ऐनल यकीन, तो फिर आप आई विटनेस बनते हैं कि आग लगी तो बड़ी सख्त किस्म की आग लगी हुई है, यानी तुमने मुझे बताया था तो आई बिलीव यू, बट ये तो बड़ी सख्त आग है। और तीसरा दर्जा वो होता है, वो हक़्क़ुल यकीन का होता है, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा, यहाँ तो उसने नहीं कहा, लेकिन तीसरा दर्जा क्या होता है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा कि अब यकीन आ गया कि ये बात सच है, अंदर पड़े हो तो तुम्हें पता चला कि ये सच है और ये खाल उधेड़ देने वाली आग है। अल्लाह हमें पहले ही इस यकीन की तौफीक दे दे। ये यकीन बड़ा ज़रूरी है, हक़्क़ुल यकीन बड़ा ज़रूरी है। कबल उसके कि हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कब्रों को जा छूने से पहले ही हमें ये यकीन पक्का हो जाना चाहिए, वरना फिर सवाल तो सबसे किया जाएगा उस नेमत के बारे में जो तुम्हें दी गई है। तो ये मुझे ख्याल है कि मैं अपनी इस बात को आपके सामने क्लियर कर सकी हूँ कि जो इंसान जो हैं वो अपनी इस दौड़ में, ये जो रैट रेस है, हर पाइड पाइपर के पीछे बंदा लग जाता है, हर पाइड पाइपर के पीछे इंसान लग जाता है, उसी रैट रेस में शामिल होकर अंधों की तरफ भागना शुरू कर देता है। ये फैशन की हो, ये स्टेटस की हो, ये कोई भी हो, किसी के ऊपर गलबा पाने की हो, उसमें शामिल हो जाता है इंसान, उस रैट रेस में शामिल होकर बेड़ा गर्क अपना कर लेता है, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो समझाया, एलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव, ये है तो ये खेल तमाशा थोड़ी देर के लिए, और ये तुम्हें गाफिल कर देने वाली चीज़ है, क्योंकि इसमें ब्यूटीज़ भी बहुत हैं, जीना, तफाखुर, बड़ा फिर तुम उस ब्यूटी को हासिल करके बड़ा फ़ख्र करते हो, आपस में फ़ख्र करते हो कि जी मैं बैनकुम, आपस में फ़ख्र करते हो कि ये देखो मेरे पास क्या है और तुम्हारे पास क्या है। याद है ना वो किस्सा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सुनाया था बाग वाले का, कि उसने कहा कि तुम्हारे पास तो माल और आज भी कम है, बाग वगैरह भी तुम्हारे पास कम है, सुबह गया तो बेड़ा गर्क सारा बाग उजड़ा हुआ था। तो फ़ख्र, हम फ़ख्र करते हैं आपस में, तुम्हारे आपस में फ़ख्र करने को, तुम्हारे आपस में माल और औलाद में ज़्यादती मांगने को, तुम जो है ना उसमें मुकाबलेबाजी में लगे रहते हो, उसी रैट रेस में फंसे रहते हो, और फिर क्या होता है तुम जब फिर मर जाते हो तो फिर तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। फिर अल्लाह कहता है देखो अनकरीब ही तुम्हें पता चल जाना है, इस मौत को दूर ना समझे, इस मौत को मेरे बच्चों दूर नहीं समझना चाहिए। और मेरी बहनों, और हम तो खैर हैं ही वैसे ही बोनस पे जिंदा हैं, यानी कि हमें बोनस पे ही है ना हम अच्छा मेरी टर्म्स बड़ी अच्छी मजे की लगती हैं आपको, यस वी आर ऑन लिविंग ऑन बोनस, पक्की बात है। तो मगर बच्चों मेरे जान, कभी भी आपने
موت کو دور نہیں سمجھنا اور اس حساب کتاب کو دور نہیں سمجھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کلا سوفا تعلم، ان قریب جان لو گے، سوفا ان قریب، بڑی جلدی جان لو گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی جلدی اس بات کی حقیقت کو جان لو گے. تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو تمہیں علم الیقین آیا ہے نا، تمہیں بات کی سمجھ آئی، تم نے بات کا علم حاصل کیا ہے، یقین کیا اس علم کے اوپر. تو پھر تم جب جہنم کو دیکھ لو گے تو پھر تم آئی وٹنس بنو گے. تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا آئی وٹنس بننے کا. ٹھیک ہے، اس کو پہلے سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ ہم حق الیقین کی جو سٹیج ہے نا وہ ہم ادھر ہی پا لیں، ہم ادھر ہی حق الیقین کی سٹیج کے اوپر پہنچ جائیں اور ہمیں اس دن کی رسوائی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لے. یہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کوئی دنیا میں جو ہے وہ کوئی کام نہ کریں یا کوئی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے تو آپ کوئی اچھا گھر نہ بنائیں یا اس کو ڈیکوریٹ نہ کریں. یہ نہیں بات ہے. بات یہ ہے کہ اس میں اسراف نہ کریں اور جو ہیو ناٹس ہیں پہلے ان کا خیال کریں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، کتنی زیادہ دولت تھی ان کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی یہ تو نہیں کہا تھا. وہ سنا یہ ہوا ہے مجھے، اس کا ہسٹوریکلی مجھے سنا ہے میں نے، بٹ میرے پاس کوئی ایسی وہ نہیں کہ جی وہ ایک کپڑے جو پہنتے تھے جو پیرس سے، جیسے ہمارا بڑا ڈریس میں ڈیزائننگ میں پیرس سے آتے ہیں جی اس کے تو کپڑے ہے نا، ایسے کہتے ہیں نا فلانے ڈیزائنر کے فلانے، تو ان کے کپڑے مصر سے آتے تھے جو کہ بڑا ہی فائن کاٹن بناتا تھا. اس زمانے میں بہت فائن کاٹن مصر میں بنتی تھی، تو اس کے کپڑے وہاں سے ان کے آتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پہنتے تھے تو دوسری دفعہ نہیں پہنتے تھے، وہ دے دیتے تھے کسی کو، اتنے وہ امیر تھے. کوئی بات نہیں، امیر ہونا از ناٹ بیڈ، امیر ہونا از ناٹ بیڈ، بٹ اس عمارت کے اندر سے، اس عمارت کے اندر کھبنا نہیں ہے، فخر نہیں کرنا اس کے اوپر، اس زینت کے اندر لہو کی طرح نہیں پھنس جانا، اس تکاثر کے اندر اپنی مال اولاد کی کثرت کے بیچ میں مقابلے نہیں دوسروں سے کرنے. اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ شکر ہے اللہ تو نے مجھے یہ 2 نعمتیں دے دی اور 2 تو نے مجھے رحمتیں دے دی، کہ 2 بیٹے دے دی اور 2 بیٹیاں دے دی. یہ اس کی ایک نعمتیں ہیں اور ایک رحمتیں ہیں، ساروں کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے. اور جس کی بیٹیاں ہیں خالی وہ اس کے اوپر کہ شکر ہے حساب ہی نہیں ہوگا میرا، یہ تو رحمتیں ہیں، تو رحمت کا تو حساب اللہ نے نہیں نہ لینا، نعمت کا حساب البتہ لینا ہے. تو جن کے 11 بیٹے ہیں پہلے تو وہ اس بات کی پریپریشن کریں نا کہ 11 بیٹوں کی نعمت جو انہیں ملی ہوئی ہے اس سے انہوں نے کیا دنیا میں سنوارا ہے، دنیا کے لیے، انسان اللہ کی مخلوق کے لیے انہوں نے کیا کام کیا ہے. تو یہ ہے میرے بچوں اس کا مطلب. تو اب یہ ہمارا ہو گیا جی سورہ تکاثر ہے یہ، اور یہ مکی ہے، یہ ختم ہو گئی ہے. 8 اس کی آیتیں تو یہ ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق یہ دے کہ ہم پہلے ہی حق الیقین کی منزل کو پہنچ جائیں. یہ روز آپ یاد کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے. صبح بھی کہتے تھے اللہ حق ہے، قیامت حق ہے، آخرت حق ہے، قرآن حق ہے، ہر چیز کو کہتے تھے جو حق ہیں ان کو صبح بھی. تو ہمیں تو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اس بات کو یاد کریں دل سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم دعا کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ میں اس کو ختم کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی حق الیقین کی سٹیج پہ لے جائے اور ہمیں اس دن ہمیں سوال جواب ہم سے نہ کیا جائے، اس سے ہم بچ جائیں. تو آمین جی. بس پھر اللہ